ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آپ کی آواز آواز آ رہی. الحمد وعلیکم للہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگ ساتھ ساتھ نوٹس بنا رہے ہیں مصطلح الحدیث کے؟ کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ ضرور نوٹس بنائیں. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوں گے، آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گے، اور انسان جو اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے نا اس کو ہمیشہ یاد رہتا ہے پھر. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ جو بھی نوٹس بنائیں وہ ضرور مجھے آپ بتائیے گا، تو انشاءاللہ میں ان کو چیک بھی کر لوں گی. اور کوشش یہی کریں کہ جب بھی ہم کلاس میں آئیں تو ہم اپنے سارے جتنے بھی پچھلے نوٹس ہوں گے ایک چھوٹا سا ریویو ضرور کر کے آئیں، تاکہ ہر چیز کا کانسیپٹ جو ہے ہمارے ذہن میں بالکل کلیئر ہو. اور کیونکہ یہ ویسے بھی سبجیکٹ اس طرح کا ہے کہ آپ اس کو بالکل میرے خیال سے فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہوں گے، تو تھوڑا سا آپ کو اس میں فوکسڈ رہنے کی ضرورت ہوگی. اور جو یہ ٹرمز ہیں نا جو ہم نے اب تک پڑھی ہیں یہ ساری بہت امپورٹنٹ ٹرمز ہیں، اور آگے ہم جب پڑھیں گے یہ اور بھی زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے؟ تو کوشش یہی کریں کہ آپ لوگ اس کو ساتھ ساتھ کیچ اپ کرتے رہیں، ساتھ ساتھ رائٹ ڈاؤن کرتے رہیں، تاکہ انشاءاللہ آگے آپ کو پیپر دینے میں بھی مشکل نہ ہو. اور ظاہر ہے صرف پیپر دینے کے لیے تو ہم یہاں پہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ تو علم سیکھنے کے لیے اور آگے سکھانے کی نیت بھی ہے الحمدللہ آپ سب کی بھی ہوگی انشاءاللہ ضرور. ٹھیک ہے نا؟ تو علم کی جب آپ نے علم آگے سکھانا بھی ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس کو یہیں پہ پختہ بھی کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو کوشش یہی کریں کہ ساتھ ساتھ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں. کسی کو کوئی پرابلم ہو کچھ ہو تو آپ مجھ سے پرسنل بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں متواتر بھی پڑھ چکے ہیں، ہم نے جو ہے حدیث کی تقسیم پڑھی تھی. ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے جو حدیث کی تقسیم ہوئی تھی وہ ہم نے پڑھی تھی، جس میں خبر متواتر ہوتی ہے اور خبر احد ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ پھر خبر احد کی ہم نے مزید کچھ ٹائپس پڑھی تھی. ٹھیک ہے؟ تو وہ جو تقسیم تھی وہ کس لحاظ سے تھی؟ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی تقسیم تھی. اس کے بعد لاسٹ کلاس میں ہم نے شروع کیا تھا حدیث کی قوت کے اعتبار سے جو حدیث کی تقسیم ہے، کہ کون سی ضعیف حدیث، کون سی مقبول ہے، کون سی مردود ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہم نے لاسٹ کلاس میں ہم نے وہ پڑھا تھا. پھر اس میں ہم نے مقبول حدیث کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ مقبول حدیث کی جو وہ 4 ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے؟ صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی. اب ان کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور یہ جو آپ پڑھیں گے یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. مطلب یہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے پتہ ہونا چاہیے ایز اے اسٹوڈنٹ، آپ کیونکہ حدیث کے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ٹاپک یہ بہت اہم ہے، یہ ہم سب کو بہت اچھے سے اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے صحیح حدیث کی تعریف سے. تعریف تو ویسے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لی تھی کہ صحیح کیا ہے؟ ضد السقیم. جیسے السقیم کا لفظ قرآن میں بھی آتا ہے نا، جس کا مطلب ہوتا ہے بیمار. ٹھیک ہے؟ مختلف مواقع پہ آتا ہے. جب حضرت ابراہیم نے بھی کہا تھا، جب ان کی قوم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ وہاں پہ چلیں، میلہ دیکھنے کے لیے چلیں، جبکہ حضرت ابراہیم کا کیا ارادہ تھا کہ وہ پیچھے سے ان کے بتوں کو توڑ دیں گے، تو انہیں کیا کہا تھا کہ انا سقیم، ان کے میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا تم لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ تو جو صحیح ہے وہ اس کی ضد ہے. ٹھیک ہے؟ ایک بیمار ہے تو دوسرا صحت مند ہے. ٹھیک ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے صحیح. ٹھیک ہے؟ یہ تو لغوی معنی ہیں. اصطلاحی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس میں یہ 5 شرائط پائی جائیں. کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ 5 شرائط پوری کی پوری پائی جائے. اچھا، اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ بھی میری آواز میں کوئی بھی ایشو ہوگا نا تو آپ لوگ پلیز مجھے وہیں بتائیے گا. ٹھیک ہے؟ تو صحیح حدیث وہ ہے جس میں یہ 5 شرائط مکمل طور پہ پائی جائے. اب وہ کون سی 5 شرائط ہیں ہم ان کو انشاءاللہ تعالی 1 بائی 1 دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ پہلی جو شرط ہے وہ ہے اتصال سند.
اتصال جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ متصل سے ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے تجوید میں بھی پڑھا ہے کہ مد متصل اور مد منفصل یعنی جڑی ہوئی، ٹھیک ہے، اور سند ہم نے پڑھا ہے جیسے کہ جو سارے راوی اسے موجود ہوتے ہیں اس کو ہم سند کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا کہ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سند ہوتی ہے، ایک متن ہوتا ہے، جو پورا کے پورے راویوں کی جو ایک چین چل رہی ہوتی ہے وہ ہماری سند کہلاتی ہے، جبکہ آگے جو بات ہوتی ہے جو اصل میں بتائی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس کا متن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح کسی بھی حدیث کا صحیح ہونے کے لیے اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ اتصال سند ہو، یعنی اس کی سند جو ہے وہ جڑی ہوئی ہو، متصل ہو۔ ہر راوی اپنے سے اوپر والے جس بھی راوی سے وہ حدیث بیان کر رہا ہے تو وہ اس سے ڈائریکٹ بیان کر رہا ہو، ٹھیک ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آخر تک، یعنی یا تو امام بخاری ہیں یا امام مسلم ہے یا واٹ ایور کوئی بھی ہے، تو وہاں تک آپ کی جو حدیث کی سند ہے وہ پوری کی پوری جڑی ہونا ضروری ہے۔ اور جڑی ہونے سے دیکھیں، جڑی بظاہر تو آپ کو جڑی ہوئی نظر آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس میں ہر راوی نے اپنے سے اوپر والے راوی سے باقاعدہ ملاقات کر کے وہ حدیث لی ہو، ٹھیک ہے، باقاعدہ خود اپنے کانوں سے وہ حدیث ان سے سنی ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اتصال سند کراتا ہے۔ مطلب یہ نہ ہو کہ انہوں نے ان سے وہ حدیث نہیں سنی، خود نہیں سنی، کسی اور نے سنی، کسی اور سے سن کے انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے ان سے سنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس وقت اگر میں آپ سے یہاں پہ کلاس میں ایک بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سپوز کہ کلاس میں کوئی ایک اسٹوڈنٹ موجود نہیں ہے، آپ میں سے کوئی بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ کلاس میں موجود نہیں ہے، مجھے صحیح نہیں پتا لیکن میں بھی چلے میں ندا کا نام لے لیتی ہوں کہ ندا کلاس میں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ جو لوگ کلاس میں موجود ہیں آپ لوگ ڈائریکٹ مجھ سے وہ بات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ ندا نے پوچھا کہ ٹیچر نے کلاس میں کیا پڑھایا تھا، تو آپ نے ان کو بتا دیا کہ یہ پڑھایا تھا، تو اٹ مینس کہ ندا نے مجھ سے ڈائریکٹ وہ بات نہیں سنی بلکہ بیچ میں کوئی اور واسطہ آ گیا، لیکن ندا نے جا کے کیا کہا کہ میں نے ٹیچر سے یہ بات سنی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اتصال سند نہیں ہوگا۔ اتصال سند کے لیے ضروری ہے کہ ہر راوی نے اپنے سے اوپر والے راوی سے ڈائریکٹ بات سنی ہو۔ یہاں تک سب کو کلیئر ہو گئی بات؟ کسی کو کوئی پرابلم ہے تو آپ لوگ ساتھ کے ساتھ پوچھ لیں، کیونکہ آگے جو بھی چیز ہے وہ سب اسی پہ بیس ہوں گی، ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ ساتھ کے ساتھ یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ اچھا، یہ نوٹس آپ لوگ کو اپیئر ہو رہے ہیں؟ میرے خیال سے نوٹس اسٹیٹک ہیں، آگے نوٹس چل نہیں رہے۔ جی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو پلیز مجھے آپ لوگ بتائیے۔ جی، کلاس میں جو لوگ موجود ہیں پلیز بتائیے، کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ سب کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں جی ہم؟ سمجھ، آپ آگے چلیں۔ اوکے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، تو صحیح حدیث کی ہم شرائط پڑھ رہے ہیں، پہلے ہم نے پڑھی اتصال سند، اب دوسری ہے عدالت الروات، ٹھیک ہے، یعنی جو حدیث کو بیان کرنے والے راوی ہیں وہ سب کے سب عادل ہوں۔ کوئی بھی حدیث ہے اس میں جتنے بھی راوی ہیں، 5 6 7 8 9 10 جتنے بھی راوی اس کے موجود ہیں وہ سب کے سب عادل ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب عادل کون ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے کچھ انہوں نے کرائٹیریا بتا دیے کہ عادل کون ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ کافر سے روایت نہیں لی جا سکتی، ٹھیک ہے، وہ تو ممکن ہے کہ بھئی جھوٹ بول رہا ہو، کافر کے اوپر تو آپ ریلائی نہیں کر سکتے، وہ تو ریلائبل نہیں ہے۔ پھر یہ کہ عاقل ہو، ٹھیک ہے، عقل والا ہو، سمجھ رکھتا ہو، رشد رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ وہ بالغ ہو، کیونکہ جو نابالغ ہوتے ہیں وہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے بھول جائیں، اور ہو سکتا ہے وہ جھوٹ اور سچ میں تمیز نہ کر سکیں، ہو سکتا ہے جیسا انہوں نے بات سنی ہو ویسے آگے بیان نہ کر سکیں، کیونکہ ان کو اس بات کی اہمیت کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، جو حدیث کو سننے کے لیے جو ہے نا، جیسے سمے جب کرنا ہے، حدیث کا سما کرنا ہے، تو اس کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے، جیسے عبداللہ بن عمر بھی تھے، جو کہ بہت چھوٹی عمر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، حضرت انس کے بارے میں آتا ہے، اور وہ آپ سے حدیث بھی سنتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سننے کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جب آپ آگے بیان کریں گے تو اس کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔
پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہے شرط وہ یہ ہے کہ مروت کے خلاف کام نہ کرتا ہو. ٹھیک ہے. اچھا، خلاف مروت اس طرح کے نہ ہو. اب مروت کیا ہوتا ہے؟ مروت یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک عام زندگی میں جیسے کہ انسان ہوتا ہے، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اس بارے میں، کہ جیسے کہ ایک انسان ہے، کوئی آدمی ہے اور وہ باہر جا کے روڈ پر لیٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، باہر جا کے روڈ پہ لیٹ جاتا ہے، تو یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا اسی طرح سے کوئی مطلب بہت بڑا کوئی عالم ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ بہت ہی عجیب سے حلیے میں باہر نکل آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ عدالت الروات کے لیے ضروری ہے کہ وہ مروت کے خلاف کوئی بھی کام نہ کرتا ہو. یعنی باہر گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ پان کھا رہے ہیں یا اور کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو کہ ایک عام طور پہ جو کہ ایک بات بری سمجھی جاتی ہے، وہ بھی اس کے اندر نہ ہو. پھر کیا ہے کہ وہ معتبر آدمی ہو. اچھا، یہاں پہ نوٹس میں چھوٹی سی ایک مسٹیک ہے، وہ آپ کریکٹ کر لیجیے گا کہ عدالت الروات جو ہے یہ دوسری شرط ہے، اور اس کے انڈر یہ جو سب آتی ہے نا، یہ اس کے انڈر ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ جب وہ مسلمان اور کافر نہ، اس پہ نمبر 3 آئی تھنک دیا ہوا ہے. تو یہ ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سب جتنی بھی شرائط ہیں یہ راوی کے عادل ہونے کی شرائط ہے، تو یہ اس کے انڈر آئیں گی. ٹھیک ہے. حدیث کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہم پڑھے وہ ایک اتصال سند ہے، دوسری عدالت الروات ہے، تیسری ضبط روات ہے. ٹھیک ہے. تیسری جو شرط ہے وہ ہے ضبط روات. تو یہ آپ لوگ جب اپنے نوٹس بنائیں گے تو اس میں یہ کریکٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. تو جو راوی کے عادل ہونے کی جو شرائط ہیں وہ ساری ہیں کہ وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مروت کے خلاف نہ کام کرتا ہے، اور معتبر آدمی ہو. ٹھیک ہے. یعنی بہت ایسا نہ ہو غیر اخلاقی حرکتیں کرنا اور یہ وہ سب کچھ ایسا نہ ہو وہ. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو اس کی تیسری شرط ہے وہ ہے ضبط روات. ٹھیک ہے. اچھا، اب ضبط روات کا مطلب ہے، ضبط کا مطلب ہوتا ہے محفوظ کرنا. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کی جو راوی ہے وہ اس حدیث کو محفوظ کرنے والا ہو. محفوظ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. کسی بھی علم کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. کون سے دو طریقے ہوتے ہیں وہ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ایک لکھ کر اور ایک یاد کر کے. شاباش. ٹھیک ہے. تو آپ میں سے کون کون سے یہ دونوں طریقوں سے کر رہے ہیں کام، یا کون کس طریقے سے کر رہا ہے؟ آپ ون بائی ون مجھے بتائیں. ایک ضبط صدر ہوتا ہے، ایک ضبط الکتاب ہوتا ہے. ضبط صدر ہوتا ہے کہ آپ اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر رہے ہیں. ایک ضبط الکتاب ہوتا ہے کہ آپ اس کو لکھ کے محفوظ کر رہے ہیں. جی ٹیچر، لکھ کر ہی کرتے ہیں. الحمد للہ، الحمد للہ. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دیکھیں سینے میں محفوظ کرنا ظاہر ہے، اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے، بہت اچھا طریقہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو قرآن یاد کیا تھا پہلے شروع میں، تو وہ سب کیسے انہوں نے بھی صرف اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا تھا. لیکن لکھنے کی ضرورت پیش آئی تو لکھنے کی کوئی اہمیت ہے نا، اسی لیے ضرورت پیش آئی تھی. ورنہ تو دیکھیں بہت سے صحابہ کرام کو قرآن زبانی حفظ تھا تو آپ آگے نہ لکھواتے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام کو شہید بھی کر دیا گیا تھا، ایسا ایسا کر کے لوگ ختم ہو رہے تھے. اگر نہ لکھا جاتا اس پر قرآن تو شاید آج ہم تک اس طرح سے نہ پہنچ پاتا. ٹھیک ہے نا. تو کسی بھی علم کی محفوظ کرنے کے لیے اس کو لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ویسے بھی آج کے جو ہم لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی ہوں ایسے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی یادداشت اتنی اچھی نہیں ہے. جیسے کہ پہلے لوگوں کی یادداشت اتنی اچھی ہوتی تھی کہ ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو دور تھا اس میں ان کو ایک خاندانی نسب پورے پورے جو ہے نا، کتنی پشتوں تک ان کو نسب یاد ہوتے تھے. اور ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو شاید ہمیں اپنے دادا یا پردادا کا نام بھی مشکل سے پتا ہو. اگر پتا ہوگا تو ان سے اوپر تو میں خاص سے کسی کو نہیں پتا ہوگا. تو لیکن ان کو تو بہت پشتوں تک کے نسب یاد ہوتے تھے. ٹھیک ہے. تو ہماری جو یادداشت ہے، ہماری جو میموری ہے، اس طرح کی نہیں ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم لکھ کے علم کو محفوظ کر لیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ کا تیسرا طریقہ ہو گیا، تیسری جو شرط ہو گئی صحیح حدیث کی، وہ کیا ہوگی؟ ضبط الروات. ٹھیک ہے. اتصال سند، عدالت الروات اور ضبط الروات. اب چوتھی شرط ہے آپ کی عدم شذوذ، کہ وہ جو آپ کی حدیث ہے وہ شاذ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، شاذ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کر رہا ہو. جو جنرل مفہوم ہے شاذ کا وہ یہی ہے. کچھ علماء کے نزدیک پہلے وہ یہ مقصد بھی اس کا ایک مطلب یہ بھی لیتے تھے
کہ ایسی غریب حدیث جس کا جو راوی ہے وہ بھی کم حافظے والا ہو تو وہ اس کو شاذ کہتے تھے، کہ ایک تو آلریڈی وہ غریب ہے، ٹھیک ہے، ایک تو آلریڈی وہ غریب حدیث ہے، اور اس کے بعد اس کا کیا ہے کہ وہ جو بیان کر رہا ہے اس کا بھی حافظہ کم ہے تو اس کو شاذ کہتے تھے۔ لیکن ان جنرل جو شاذ کا مفہوم یوز ہوتا ہے زیادہ تر علماء کے نزدیک، وہ شاذ یہی ہے کوئی سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں شاذ، ٹھیک ہے۔ تو عدم شذوذ کا مطلب ہے کہ وہ حدیث آپ کی شاذ بھی نہ ہو۔ اب تک جو ہم نے شرائط پڑھی ہیں، تینوں شرائط جو شروع والی تھیں، یعنی اتصال السند، ضبط الروات اور عدالت الروات، ان تینوں کا تعلق آپ کی سند کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ اتصال السند کا مطلب کیا تھا کہ آپ کی سند جڑی ہو تو اس کا تعلق بھی سند کے ساتھ تھا۔ پھر کیا تھا کہ راوی عادل ہو، اب راوی کون ہے، وہ بھی اس کا تعلق بھی سند کے ساتھ ہے۔ پھر کیا تھا، آپ کا جو راوی ہے اس کا حفظ اچھا ہو تو وہ بھی اس کا تعلق بھی سند کے ساتھ تھا۔ اب جو دو شرائط ہم پڑھیں گے ان کا تعلق سند کے ساتھ بھی ہے اور متن کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تین شرائط کا تعلق صرف سند کے ساتھ تھا، جبکہ باقی کی دو شرائط کا تعلق سند کے ساتھ بھی ہے اور متن کے ساتھ بھی ہے۔ تو عدم شذوذ ہم نے پڑھا کہ ایسا سکہ راوی کہ وہ اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کر رہا ہو تو وہ حدیث شاذ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث شاذ بھی نہ ہو۔ جیسے کہ شاذ حدیث کی ایک مثال بھی ہے کہ ایک نبیسۃ الحضلہ جو ہیں ان سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق یعنی کہ 11، 12 اور 13 ذی الحج یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نبیسۃ الحضلہ نے یہ فرمایا، نبیسۃ الحضلہ نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ جبکہ جو موسیٰ بن علی ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق یعنی کہ 11، 12، 13 ذی الحجہ اور یوم عرفہ یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں، ٹھیک ہے۔ موسیٰ بن علی نے اس سے زیادہ بڑھا دی حدیث کا متن جو تھا، جو آپ کا حدیث کا متن ہے، جیسے کہ نبیسۃ الحضلہ نے کیا کہا کہ 11، 12، 13 یعنی یہ 3 دن جو آپ کے کھانے پینے کے دن ہیں، جبکہ موسیٰ بن علی نے کہا کہ 11، 12، 13 پلس یوم عرفہ بھی کھانے پینے کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں حدیث میں اب فرق آ گیا، ٹھیک ہے۔ ایک میں تو یوم عرفہ نہیں ہے جبکہ دوسرے میں یوم عرفہ بھی آ گیا۔ اب یہ جو موسیٰ بن علی ہیں یہ ایک سکہ راوی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے راویوں کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ سکہ راوی وہ ہوتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں، عادل ہوتے ہیں۔ اب موسیٰ بن علی جو ہے سکہ راوی ہیں، لیکن جو نبیسۃ الحضلہ ہے نا وہ ان سے بھی زیادہ سکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ بن علی کیونکہ ایک سکہ راوی ہے اور یہ اپنے سے ایک زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کر رہے ہیں، تو جو موسیٰ بن علی کی جو وہ ہے حدیث وہ آپ کی شاذ حدیث کہلائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اپنے سے سکہ راوی یعنی نبیسۃ الحضلہ کی مخالفت کر رہے ہیں، انہوں نے ایک اس میں دن اور بڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کا متن میں شاذ ہونا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی سب کو، شاذ کی بات؟ کوئی سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کرے تو وہ حدیث آپ کی شاذ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ متن میں شاذ تھا۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو سند میں بھی شاذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو شاذ الاسناد کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یہ لے سکتے ہیں کہ ابن عیینہ نے جو ہے وہ ایک پوری روایات ہے، ٹھیک ہے، جس میں کہ ابن عیینہ ہے انہوں نے عمر بن ابن دینار سے روایت کی، انہوں نے وسجا سے روایت کی، انہوں نے ابن عباس سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی تھا جو کہ فوت ہوا، تو اس کی میراث میں مطلب اس کے وارثوں میں کوئی بھی موجود نہیں تھے سوائے اس کے غلام کے، تو اس کو اس کی جو بھی میراث تھی اس ساری کے ساری اس کے غلام کو دے دی گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حدیث میں جو ہے وہ ابن عیینہ نے اوسجا کے بعد اپنے عباس کا بھی ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اوسجا کے بعد ابن عباس کا ذکر کیا ہے، جبکہ اسی حدیث کو جب حماد بن زید نے بیان کیا تو انہوں نے ابن عباس کا ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اوپر بیان کر دی۔ تو یہ آپ کا سند میں شاذ ہے کہ ایک سکہ راوی ہے
اور جبکہ جو دوسرے حماد بن زید ہے یہ بھی ایک سکہ راوی ہے، لیکن انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا ابن عباس کا، ٹھیک ہے، جبکہ ابن اوینا نے ان کا ذکر کیا ہے، ابن اوینا ان سے بھی زیادہ سکہ ہے. تو اٹ مینس کہ جو حماد بن زید کی جو روایت ہے وہ شاذ ہے، جبکہ ابن اوینا کی جو روایت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ سند میں آپ کے شاذ کہلاتا ہے. بیسیکلی آپ کو شاذ کے میننگز پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، کہ شاذ کیا ہوتا ہے. شاذ وہ ہے کہ جس میں ایک سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی مخالفت کرے، تو وہ حدیث آپ کی شاذ کہلاتی ہے. اور صحیح حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو. اور شاذ آپ کا متن میں بھی ہو سکتا ہے اور شاذ آپ کا سند میں بھی ہو سکتا ہے. میں نے جسٹ آپ کو اگزامپلس دیتی ہیں متن کی بھی اور سند میں شاذ کی بھی مثالیں دیتی ہیں. ٹھیک ہے. پانچویں جو شرط ہے آپ کے کسی بھی حدیث سے صحیح ہونے کی وہ ہے علت، عدم علت، کہ اس میں علت بھی نہ موجود ہو. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے پڑھا اتصال سند، پھر عدالت الروات، پھر ضبط الروات، اور اس کے بعد جو ہم نے پڑھا وہ شاذ، عدم شذوذ. اب پانچویں جو آخری شرط ہے وہ ہے عدم علت. علت، علت آپ نے تجوید میں بھی پڑھا ہے سب نے، ہے نا. علت، حرف علت آپ لوگوں نے پڑھا ہوں گے، حروف علت جو ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ علت ایک بیماری، ایک کمزوری، خامی، اس کے میننگز میں لیا جاتا ہے نا. اچھا، تو علت ایسا مخفی سبب ہوتا ہے، بالکل چھپا ہوا، چھپی ہوئی جو خامی ہوتی ہے نا کوئی حدیث میں، وہ علت کہلاتی ہے. یعنی ایک عام بندے کو وہ فیل نہیں ہوتی. ہمیں عام لوگ جو ہم جب پڑھیں گے حدیث ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی علت موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو علت کیا ہوتی ہے کہ ایک چھپی ہوئی خامی، ٹھیک ہے، ایک ہڈن جو بالکل ایک عام انسان کو پتہ نہیں چلتی، جس کی وجہ سے حدیث کی جو صحت ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب علت یہ ہے کہ ایک عام بندے کو نہیں پتا چلے گا کہ اس حدیث میں کوئی علت موجود ہے. علت کی جو پوائنٹ آؤٹ جو کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں نا، تو وہ علت بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں کوئی علت موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی اگر ہم مثال لے لیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو اپنا کپڑا نہ اٹھاتے جب تک کہ زمین کے قریب نہ ہو جاتے. ٹھیک ہے. اب اس حدیث کی اگر آپ بظاہر آپ سند دیکھیں تو وہ آپ کو لگے گا کہ متصل حدیث ہے، کہ عتیبہ بن سعید نے عبدالسلام سے بیان کیا، عبدالسلام نے ابن حلب سے، انہوں نے الاعمش سے بیان کیا، الاعمش نے انس بن مالک سے بیان کیا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. یعنی پوری کی پوری حدیث آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب اتصال بھی ہے، ٹھیک ہے، جڑی ہوئی ہے پوری کی پوری حدیث. تو ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ اس میں کوئی علت موجود ہے. لیکن کیا کہ جو کبیر علماء ہیں، جو کبار علماء ہیں، جب انہوں نے اس کو چیک کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ بظاہر تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے اتصال سند بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، سارے کے سارے راویوں کا ہم نے دیکھا، ان کو چیک کر لیا. پھر یہ ہے کہ اس کے جو راوی ہیں وہ سب سکہ بھی ہیں، سند بھی متصل ہے، لیکن اب اس میں پرابلم کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا چلے گا. تو یہ جو کبار علماء ہیں انہوں نے اس کے ایک پرابلم پوائنٹ آؤٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ جو الاعمش ہے نا، ان کا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سننا ثابت نہیں ہے، ان کا ان سے سما ثابت نہیں ہے. یعنی الاعمش نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تو پایا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو دیکھا بھی ہے، مکہ میں بھی دیکھا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس طرح دیکھا ہے، لیکن ان کا ان سے سما ثابت نہیں ہے. یعنی انہوں نے ان سے کوئی اس طرح سے حدیث نہیں سنی ہے. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے کہ بظاہر جب آپ نے اس کو چیک کیا نا، جب ہم نے زمانے بھی چیک کیا تو ہم نے کہا اچھا الاعمش تو انس کے زمانے میں موجود تھے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں الاعمش موجود تھے، تو ہمیں بظاہر یہ لگے گا کہ جب موجود تھے تو سند تو متصل ہے. اچھا، پھر سارے راوی بھی وہ ہیں، لیکن جو کبیر علماء ہیں انہوں نے جب اس کو چیک کیا تو انہوں نے یہ چیک کر کے دیکھا کہ جو الاعمش ہے ان کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما ثابت نہیں ہے، انہوں نے اسے سنا نہیں ہے، صرف ان کو دیکھا ہے. تو کسی کے دیکھ لینے سے آپ کوئی بات نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ آپ نے اپنے کانوں سے وہ بات نہ سنی ہو. اور دوسری بات ایک اور چیز بھی آپ یہ دیکھیں کہ ان کر کے جو حدیث بیان ہوتی ہے کہ ان کر کے، تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب اس سے انہوں نے اس سے بیان کیا، انہوں نے اس سے بیان کیا، تو وہ اتنی زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے کیونکہ اس میں سما کی کوئی بات نہیں آ رہی ہوتی. لیکن جو حدیث ہوتی ہے حدثنا، حدثنا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں بتایا، اخبارنا اس نے ہمیں خبر دی. ٹھیک ہے نا. تو جو حدیث میں ایسے آ جائے نا کہ حدثنا، حدثنا اگر وہ کہہ گیا الاعمش حدثنا انس، اس طرح سے کہہ کے اگر کوئی کہے تو وہ حدیث آپ کی زیادہ اوتھینٹک ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ حدثنا کا مطلب ہے کہ اس نے ہم سے بیان کیا.
اب اگر آپ نے راوی کو چیک کر لیا کہ وہ سکہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے حدثنا، تو اٹ مینس کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا، کیونکہ سکہ راوی جھوٹ نہیں بولتے. تو اگر کسی حدیث میں آپ نے دیکھ لیا کہ سارے کے سارے راوی سکہ ہیں، اور سارے جو راویوں نے جو حدیث بیان کی ہے وہ حدثنا یا اخبرنا کر کے بیان کی ہے، تو وہ حدیث آپ کی زیادہ قوی ہوتی ہے، زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، زیادہ مضبوط وہ حدیث ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح سے اگر سارے کے سارے جو آپ کے راوی ہیں وہ ہیں تو سکہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے حدثنا کر کے نہ بیان کیا، بلکہ انہوں نے ان کر کے بیان کی ہو حدیث، جیسے کہ اوپر والی حدیث ہم نے جو بیان کی ہے اس میں ان کر کے بیان کی تھی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کی اوتھینٹسٹی میں تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے، وہ بہت زیادہ اوتھینٹک نہیں ہوتی، جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر دیکھا کہ الاعمش کا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سما ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی، علت کی بات، شذوذ کی بات سب کو سمجھ میں آ گئی. جو علت ہے یہ عام لوگوں کو نہیں پتہ چلتی، یہ صرف کبیر علماء جو ہے وہی اس کے آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہاں تک سب کو بات کلیئر ہو گئی. جی جی الحمد للہ. الحمد للہ الحمد للہ، بالکل آپ لوگوں کو ٹھیک ہے. تو ہم نے جی صحیح حدیث کی، کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کی کتنی شرائط ہیں؟ یاسمین آپ مجھے بتائیے، کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کی کتنی شرائط ہیں؟ جی یاسمین اپنا مائک اوپن کر کے مجھے بتائیے. شرائط ہے. 5 شرائط ہیں، نام لیں گے آپ پانچوں کے، کون کون سی ہیں؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، باقی سب کو آ رہی ہے؟ ہلو. جی اب آئیے آپ کی. جی جی کون کون سی 5 شرائط ہے؟ اسٹارٹنگ کا مس کر گئی. رائٹ. چلیں آپ کی آواز اتنی کلیئر نہیں ہے، آپ مائک آف کر دیں. عائشہ سہیل آپ اپنا مائک آن کیجیے گا. جی حدیث کے، کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کی پہلی شرط کون سی ہے عائشہ سہیل؟ عائشہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جویریہ خالد آپ اپنا مائک اوپن کیجیے. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے ساری جو ابھی ہم نے شرائط پڑھی ہیں؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو جس کو جو سمجھ میں آئے چلیں وہ بتا دیں، کوئی بھی بتا دیں، ضروری نہیں کہ آپ نمبر 1 نمبر 2 کر کے، جو جس کو شرط سمجھ میں آئی ہے وہ بتا دیں. مائک اوپن کیجیے اور مجھے بتائیے، کوئی بھی شرط بتائیے، صحیح حدیث کی کوئی بھی شرط بتا دیں. اگر آپ لوگ کلاس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے نا تو کلاس میں اتنا مزہ نہیں آئے گا. جی شانہ الحمد للہ بتائیے. جی مجھے جو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ جس میں کہ مطلب کہ بھی کوئی کریکٹر اچھا ہونا چاہیے، جو راوی ہے وہ کوئی اس قسم کا مطلب نہ مطلب یہ کہ بھائی کوئی ایسا جی ان کا اپنا جو کریکٹر ہے یا اخلاص ہے وہ صحیح ہونا ٹھیک چاہیے. یہ آپ ٹھیک نے ہے راوی دیکھو. کوئی نازیبا گفتگو یا کوئی نازیبا حرکت نہ کرتے ہوں، جی یہ بتایا تھا کہ یہ بھی شرط ہے. اب اس شرط کو کیا کہتے ہیں وہ ابھی راوی عادل ہونا، راوی راوی عادل. راوی عادل ہو. اچھا. ہوں. اور بالغ ہو. یہ میری سمجھ میں آیا، اور ایک علت کا سمجھ میں آیا تھا کہ اس میں کوئی ایسی کوئی کوئی غلطی ہو لیکن وہ ہر مطلب عام
नहीं आ सकती, वो जो कोई, इल्लत से पाक हो, ठीक हाँ है, सही इल्लत। हदीस के लिए जरूरी है कि वो इल्लत से पाक हो। जी जी। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अच्छा, युमना अय्यूब, आप मुझे बताएं कि इत्तिसाल सनद से क्या मुराद है? टीचर, ये जो अभी आपने पढ़ाया इसमें आपने बताया था कि जो रावी हैं उन्होंने सब रावी मतलब जितने भी रावी हैं उन सब ने डायरेक्टली एक दूसरे से वो बात सुनी हुई हो, और ऐसा ना हो कि मतलब वो वहाँ पे खुद हाजिर ना हो उस मतलब आप बस, मीटिंग में, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, सुनी ठीक है। हो, तो उसको मतलब है कि बिल्कुल खुद सुनी हुई हो और उसको फिर आगे बयान किया जाए, वो ऐसे, इत्तिसाल सनद है। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इत्तिसाल सनद के लिए जरूरी है कि हर रावी ने अपने सुपर वाले रावी से डायरेक्ट खुद सुनाओ, शाबाश, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि शाज, शुजूज या शुजूज, शुजूज का ताल्लुक किससे है, सनद से है कि मतन से है? कौन बताएगा आपको? इसका मतन से आपने करवाया अभी। जी, जो शुजूज है इसका ताल्लुक मतन से भी है और सनद से भी है, ठीक है। हमने हदीस जी की, सही हदीस की 5 शराइत पढ़ी हैं, ठीक है, जी इत्तिसाल सनद, जी ठीक है, अदालत रुवात, ज़ब्तुल रुवात, इन तीनों का ताल्लुक सिर्फ सनद के साथ है, जबकि अदम शुजूज और अदम इल्लत, इन दोनों का ताल्लुक जो है वो सनद के साथ भी है और मतन के साथ भी है, जी ठीक है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो आप पूछ लें, वरना हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। अब ये सही हदीस जो है, ये आपको कहाँ मिलेंगी, ठीक है। अगर आपने कहीं सही हदीस ढूंढनी है तो आप कहाँ पे ढूंढेंगे? तो इसके लिए जो सबसे मशहूर है, जो आप सबको ही पता होगा, जिसका नाम में भी सही आ जाता है, कि वो क्या है, सही, सही बुखारी, ठीक है। अगर आप जैसे कि जो सही बुखारी है उसके बारे में, बिल्कुल वो ऑथेंटिक है, और तमाम जितने भी आज तक जितने भी उलमा गुजरे हैं वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो बुखारी है इसकी सारी की सारी अहादीस जो है वो सही है, ठीक है। और सही हदीस की बहुत सारी मिसालें आपको सही बुखारी से भी मिल जाएगी, कोई भी सही हदीस अगर आपने ढूंढनी है तो आप वहां से ढूंढ सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल है जो कि आपके नोट्स में भी दी गई है, वो एक हदीस के बारे में है जिसमें ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मगरिब में सूरह तूर पढ़ते थे, ठीक है। तो इसकी जो, अगर आप इसकी सनद को आप चेक करें तो इसकी सनद भी पूरी की पूरी मुत्तसिल है, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं खुल रहे आप लोगों के ना आज, है, तो आप लोग ये नोट्स बाद में भी देख सकते हैं, या अपने सामने अगर खोल के आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसमें है कि इमाम बुखारी अपनी लेकर आए हैं सही में कि हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ तनैसी ने बयान किया कि हमें इमाम मालिक ने इब्न शहाब से खबर दी। अब ये आगे ना, हमसे बयान किया, हद्दसना, तो ये मतलब हद्दसना बिल्कुल उसकी ऑथेंटिसिटी पे एक स्टैंप लग गई, समझे कि उन्होंने हमसे बयान किया, तो उसका मतलब वो बिल्कुल सही बात है। फिर उन्होंने क्या किया कि हमें इमाम मालिक ने इब्न शहाब से खबर दी, अखबरना, यहाँ पे क्या आ गया, अखबरना आ गया, तो अखबरना भी बिल्कुल आपके स्टैंप लग गए कि हाँ भाई वो सच ही बोल रहा है, ठीक है। फिर अब आगे जो आ जाते हैं कि उन्होंने मोहम्मद बिन जुबैर बिन मुतइम से, ठीक है, उन्होंने अपने बाप जुबैर बिन मुतइम से, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्होंने उनको मगरिब में सूरह तूर पढ़ते हुए सुना था। अब ये हदीस जो है आपकी बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि इसकी जो सनद है पूरी की पूरी मुत्तसिल है, अगर आप इनको सबको चेक करें तो हर एक का एक दूसरे ऊपर वाले से मिलना साबित है, सुनना साबित है, और इनमें से जितने भी रावी हैं उन सब ने अपने शेख से सुनकर रिवायत की है, ठीक है। जितने भी लोग हैं वो सब के सब जो बहुत सिक्का रावी हैं, और उन्होंने अपने शेख से उनसे बाकायदा बात सुन के और फिर रिवायत की है। ऑल्दो कि इसमें कहीं कहीं अन का लफ्ज भी आ रहा है, ठीक है, कहीं पे तो अखबरा है, कहीं पे हदसना है, लेकिन कहीं पे अन भी आ रहा है, लेकिन अन को भी जब चेक किया तो वो भी ऑथेंटिक ही निकला, यानी वाकई उन्होंने उनसे सुना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सुनने पे हम सिर्फ अखबरना या हदसना का लफ्ज हो, अन का मतलब भी बाज जगह पे सुनना ही होता है, बाज जगह पे होता है कि नहीं, या जैसे काले आमश का हमने ऊपर पढ़ा कि उन्होंने नहीं सुना था, लेकिन यूजुअली अन का मतलब भी इसका सुनने से ही मुराद होता है।
پھر کیا ہے کہ آپ نے جب اس کے راویوں کو چیک کیا تو آپ نے اس کے راوی بھی دیکھے کہ سارے کے سارے جیسے کہ عبداللہ بن یوسف ہیں وہ بھی بہت قابل اعتماد ہیں، مضبوط راوی ہیں. پھر مالک بن انس کو دیکھا تو وہ بھی حدیث کے امام ہیں، حدیث کے حافظ ہیں. پھر ابن شہاب الزہری کو دیکھا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی بہت فقیہ ہیں اور بہت حافظ ہیں. پھر محمد بن جبیر کو دیکھا تو وہ بھی قابل اعتماد ہے. یعنی آپ نے دیکھ لیا کہ جتنے بھی اس کے راوی ہیں وہ سارے کے سارے بہت زیادہ اوتھینٹک ہیں. اور پھر اس کے بعد جب زبیر بن مطعم پہ آ جائے تو وہ تو صحابی ہیں. تو صحابیوں کو تو آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ صحابیوں کے بارے میں تو ہر ایک کی بات جانتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی صحابہ تھے وہ سب عادل تھے، اور مطلب ان سے تو جھوٹ کی توقع نہیں کی جا سکتی. پھر یہ کہ یہ حدیث شاذ بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی آپ کو اس کے علاوہ ایسی حدیث نہیں مل رہی جو اس سے زیادہ مضبوط ہو یا یہ اس کے مخالفت کر رہی ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے سند یا متن میں کوئی علت بھی موجود نہیں ہے. تو پھر کیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اور اگر کسی حدیث کے بارے میں آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ حدیث صحیح ہے تو اس کا حکم کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، جب صحیح حدیث پتہ چل جائے تو اس کو پھر وہ مطلب قابل عمل ہے، قابل حجت ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو جان بوجھ کے ہمیں اس حدیث کو غلط نہیں کہنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے صحیح حدیث پڑھی، ہم نے صحیح حدیث کی پانچوں شرائط پڑھی، پانچوں شرائط کو ہم نے بالکل کھول کے ڈیٹیل میں پڑھ لیا. الحمدللہ یہاں تک ہمارا یہ چیز مکمل ہو گئی. آگے یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی علماء کسی کے بارے میں یہ کہہ دیتے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس پہ مطلب سمجھ 90% چانسز تو یہی ہے کہ حدیث صحیح ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ غلطی کی گنجائش باقی رہتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ میں کوئی ایسی مخفی علت چھپی ہو جو کہ پہلے والے علماء کو نہ پتہ چلی ہو اور بعد میں کسی کو پتہ چل جائے. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں سجدہ تلاوت والی جو دعا ہے، سجدہ وجیہ للذی خلقہ والی، تو وہ اب تک یہی تھا کہ وہ صحیح حدیث ہے اور وہی دعا پڑھنا ثابت ہے. لیکن جو ہمارے عصر حاضر کے جو محدث گزرے ہیں پاکستان کی، بلکہ شیخ زبیر علی زئی، انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، مطلب یہ حدیث اوتھینٹک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر دوسری دعا کے بارے میں کہا کہ وہ زیادہ صحیح حدیث ہے. حالانکہ اب تک جتنے بھی علماء تھے انہوں نے ان کو صحیح کہا تھا اس حدیث کو. ٹھیک ہے نا، تو یہ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو 90% چانسز تو ہے کہ وہ واقعی بالکل صحیح ہوگی، لیکن پھر بھی اس میں گنجائش موجود ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسے محدث آ جائے جو اس کو بہت ڈیپتھ میں جا کے مزید اس کو چیک کر لے اور پھر یہ چیز پتہ چل جائے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے بس مطلب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ تھوڑا سا اس میں گنجائش رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پھر میرا ایک کوشچن تھا جی جی، اگر یہ 90% والے جو آپ بول رہے ہیں یہ صحیح بخاری کے بک میں بھی رہ سکتی ہیں؟ کیا صحیح بخاری کے آگے کیا بول رہے ہیں صحیح بخاری کی جو بک ہے آپ؟ جی حدیث کی، اس میں بھی 90% والے حدیث ہے کیا؟ نہیں، میں آپ کا کوشچن نہیں سمجھی. نہیں، آپ جو بول رہے ہو نا 90% صحیح ہونے کے چانسز ہوتے ہیں حدیث میں، رائٹ، جو صحابی میں بھی لنک ہوتے ہیں اس میں، تو یہ ہم کیسے پتا کر سکتے ہیں کہ 90% والے کون سے ہیں اور 100% والے کون سے ہیں اور اس سے کم کون سے ہیں؟ اگر نہیں، ہم یہ یہ لے رہے ہیں، جی یہ آپ ہمیں نے نہیں جو پتا. کوٹ کیا، جی ہاں جی جی یہ ہمیں نہیں پتا چلے گا کیونکہ ہم ابھی بہت ہی چھوٹے طالب علم ہیں بالکل نا، تو ہم اتنی زیادہ ڈیپتھ میں بھی ہمارا تو اتنا علم ہی نہیں کہ ہم یہاں تک پہنچ سکیں. ٹھیک ہے، تو جی یہ تو بس ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانی تھی کہ جیسے کہ سجدہ تلاوت کی جو دعا ہے اس کے بارے میں یہی تھا کہ وہی یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، لیکن اس کے بارے میں جو بہت بڑے ایک محدث گزرے انہوں نے بتایا کہ اس میں کوئی علت موجود ہے، تو یہ ہمیں نہیں پتا چلے گا. ٹھیک ہے، یہ تو جو بہت بڑے بڑے علماء ہیں نا وہ اس کی بہت جو اندر تک جا کے ڈیپتھ پر جا کے جو اس کی تحقیق کرتے ہیں تو وہی اس کو پہچان پاتے ہیں. پھر ٹیچر میرے خیال ہمارے سے بتا رہی تھیں کہ جو صحیح بخاری کی احادیث ہیں وہ تمام اوتھینٹک تقریباً 100%
قابل بخاری وہ تو ہے. بالکل ہاں authentic ہے جی، صحیح بخاری ہاں پہ تو مطلب آپ نے تو عصر حاضر آج کی بات کی نا، عصر حاضر کے اسکالر اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں 90% اوتھینٹسٹی ہے اور 10% ہو سکتی ہے کہ کوئی چیز ہو. جی مزید کسی نے اس کی تحقیق کر کے کوئی اس میں ایسی بات نکال دی ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے ہم ایز اے اسٹوڈینٹ، ایز اے امتی، ہم تو کو بڑے بڑے اسکالرس پہ ہی اعتبار کریں گے، کیونکہ ٹھیک ہے اب آپ اور میں ابھی اس اسٹیج پہ نہیں ہیں کہ ہم بہت اندر تک جا کے کسی حدیث کو چیک کر سکیں. تو ہم تو اسکالرس پہ ہی ڈپینڈنٹ ہیں، ہم انہیں پہ اعتبار کریں گے اور انشاءاللہ اس پہ ہماری پکڑ بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جی وہی میرا کوشچن تھا کہ جزاک اللہ خیر، جو عائشہ جی نے ایکسپلین کیا، یہ صحیح بخاری میں جو بھی حدیث ہیں وہ سب اوتھینٹک ہیں، جی 100% اس رائٹ. پہ اب تک اس پہ جتنے بھی علماء ہیں سب کا اتفاق ہے کہ وہ ساری کے ساری اوتھینٹک احادیث ہیں. صحیح بخاری کے بارے میں وہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک بک ہے آپ کے پاس، صحیح بخاری. اوکے جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اور ہمیں تو ظاہر علماء پہ ہی ہمیں ٹرسٹ کرنا، ہمیں علماء پہ ہی اعتبار کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گئی بات، ہم لوگ آگے چلیں. یہ ابھی جی آپ نے جو بات کی یہ بالکل ابھی آگے سمجھے نیکسٹ ہمارا یہی ٹاپک بھی آ رہا تھا کہ اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہو کہ کون سی ایسی کتاب کوئی موجود ہے کہ ہمارے پاس جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ اس میں صرف صحیح احادیث موجود ہے، کوئی ایسی کتاب ہمارے پاس موجود ہے کیا؟ تو اس میں یہ ہے کہ جو امام بخاری کی جو کتاب ہے الجامع الصحیح، اس کے بارے میں ہے کہ یہ اوتھینٹک بک ہے، اس کے جو احادیث ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب وہ امام مسلم کی جو صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ ہے، یعنی قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ اوتھینٹک بک ہے وہ امام بخاری کی ہے، یعنی صحیح بخاری، اور اس کے بعد جو وہ صحیح مسلم. اب ان دونوں کے بارے میں بھی اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا کمپیریزن بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے بھی کون سی زیادہ صحیح ہے. تو اس میں دیکھیں مطلب مختلف لحاظ سے جو ہے، کچھ لحاظ سے صحیح مسلم زیادہ بہتر ہے، کچھ لحاظ سے صحیح بخاری زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ اوور آل اس کو دیکھیں، اوور آل تو صحیح بخاری ہی زیادہ اوتھینٹک ہے، کیونکہ اس کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ وہی ہے جو کہ ابھی ہم نے اوپر ذکر بھی کی تھی کہ جو صحیح بخاری میں امام بخاری نے خاص طور پر اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ ہر راوی نے اپنے سے اوپر والے راوی سے سماع کیا ہو، اور سماع کے لیے ملاقات کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر راوی نے اپنے اوپر والے راوی سے ملاقات کی ہو، ان سے ڈائریکٹ خود سنا ہو. تو یہ امام بخاری نے اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کیا، اور یہ ان کی کتاب کی بہت 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 بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے صرف وہی احادیث بیان کی ہیں جس میں ہر راوی نے دوسرے راوی سے سماع کیا ہو. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اس کی جو اسناد ہیں وہ بھی زیادہ اوسط درجے کی ہیں. انہوں نے جو بھی اسناد اپنی بک میں یوز کیے ہیں وہ بہت زیادہ سارے کے سارے سکہ راویوں والی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور مطلب جس بھی طریقے سے انہوں نے باب کی بھی ترتیب کی وہ بھی سب کچھ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کیا. لیکن صحیح مسلم میں بھی کچھ ایسی کوالٹیز ہیں جو ہم اگنور نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے بارے میں بھی ذکر کرنا چاہیے کہ صحیح مسلم کی جو ایک اچھی کوالٹی، بڑی کوالٹی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں احادیث کو مکمل ذکر کیا ہے. جبکہ آپ صحیح بخاری میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ احادیث کا ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پہ امام بخاری جو ہے وہ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ نماز کا اگر باب ہے تو وہ صرف اس حدیث میں سے نماز کی چیز لے کر آ جاتے ہیں. کہیں اور پہ زکوٰۃ کا ذکر ہے دوسرے باب میں تو وہ اس حدیث میں صرف زکوٰۃ کا ذکر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو صحیح مسلم میں امام مسلم نے پوری احادیث کا ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے جو ہے صحیح مسلم میں یہ آپ کو ایک اچھی بات مل جائے گی کہ ایک حدیث پوری کی پوری ایک ساتھ آپ کو ایک ہی جگہ مل جاتی ہے. یہ صحیح مسلم کی اچھی بات ہے. پھر کچھ اور بھی اس کی کوالٹیز ہے کہ ان کی ترتیب زیادہ آسان ہے، جیسے صحیح بخاری کی ترتیب کے مقابلے میں ان کی ترتیب جو ہے وہ زیادہ آسان ہے. لیکن اوور آل اگر آپ ساری کی ساری چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ جو صحیح بخاری کی ایک بہت بڑی خوبی ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے صرف وہی احادیث بیان کی ہیں جن میں ہر راوی کا اپنے اوپر والے راوی سے سننا ثابت ہے، سماع ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ان کی بہت بڑی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک بک کا درجہ مل گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ بات بھی آپ لوگوں کو پتا ہونی چاہیے
کہ بخاری اور مسلم میں ساری کی ساری صحیح احادیث نہیں ہے، مطلب ان میں جو احادیث ہے وہ تو سب صحیح ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی صحیح احادیث ہیں جو کہ ان کی کتابوں میں موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کنفیوز نہیں ہوئیے گا آپ لوگ. بکس میں جو احادیث ہے وہ تو سب صحیح ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی اور صحیح احادیث موجود ہیں جو کہ ان دونوں بکس میں نہیں آ سکی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی ہے. کیونکہ اس کے بارے میں امام بخاری خود بھی یہ والی بات کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ صرف وہی احادیث جو ہے وہ صحیح احادیث میں نے درج کی، اور بہت سی جو صحیح احادیث ہے وہ میں نے طوالت کی وجہ سے چھوڑ دی، یعنی کہ بہت بڑی بڑی کچھ احادیث تھی جو کہ میں نے اس کی وجہ سے چھوڑ دی. اس طرح سے امام مسلم یہ کہتے ہیں کہ جو احادیث میرے نزدیک صحیح ہیں میں نے وہ ساری کے ساری درج نہیں کی، بلکہ میں نے صرف وہی درج کی ہیں جس میں اتفاق رائے ہے، یعنی جس میں سب علماء کا اتفاق تھا کہ وہ ساری کی ساری احادیث صحیح ہیں، میں نے وہ ساری درج کی ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہت سی احادیث ایسی ہیں جو مجھے لگتا تھا کہ صحیح ہیں لیکن میں نے وہ اس میں درج نہیں کی. ٹھیک ہے نا، تو اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ایسی موجود ہیں جو کہ صحیح ہیں لیکن وہ ان دونوں صحیح ہیں میں موجود نہیں ہے. اب وہ کہاں پہ موجود ہے وہ بھی ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ اب کہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ دونوں میں تو ہیں صحیح، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ ویسے دیکھیں بخاری میں جو احادیث کی تعداد ہے تو بیسیکلی جو احادیث ہیں وہ 4000 ہیں بخاری کے اندر. ٹھیک ہے، اور اگر مقررات کو آپ دیکھیں جیسے کہ وہ ایک حدیث کو بار بار لے کر آتے ہیں، نماز کے باب میں الگ لے کے آتے ہیں، زکوٰۃ کے باب میں الگ لے کے آتے ہیں، تو پھر اس کی 7275 تعداد ہو جاتی ہے. لیکن بیسک جو احادیث ہیں وہ 4000 ہیں. ٹھیک ہے، مقررات کو ہٹا کر 4000 احادیث ہیں، لیکن اگر مقررات کو ہم شامل کر لیں تو پھر 7275 احادیث بخاری میں موجود ہیں. اس طرح سے جو مسلم ہے اس میں بھی صرف 4000 احادیث ہیں بیسک، اور اگر اس میں تکرار والی احادیث کو بھی کاؤنٹ کر لیا جائے تو پھر وہ ٹوٹل مل کے 12000 بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹوٹل مل کے وہ 12000 بن جاتی ہیں، لیکن بیسک وہ 4000 ہی ہیں. 4000 کو یہی کہ انہوں نے مختلف موقع پہ بار بار ریپیٹ کیا ہے، جیسے نماز کے باب میں ایک حدیث لے کے آ گئے تو اس کو زکوٰۃ میں دوبارہ سے لے کے آ گئے، پھر اس کو حج میں دوبارہ سے لے کر آ گئے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو بار بار کی وجہ سے تو 12000 اس کی تعداد بن جاتی ہے، لیکن بیسک احادیث اس میں صرف اور صرف 4000 ہیں. ٹھیک ہے نا، جبکہ 4000 دونوں میں کامن ہے، امام بخاری اور امام نہیں، مسلم میں. ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو بخاری کے 4000 ہے وہی ساری ان کی 4000 ہیں، ایسا نہیں ہے. کچھ ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آپ نے کسی حدیث کا لکھا ہوگا متفق علیہ. متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے. جو حدیث دونوں پہ موجود ہوتی ہے وہ متفق علیہ کہلاتی ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ بخاری کی ساری احادیث مسلم میں بھی موجود ہوں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ مسلم کی ساری احادیث بخاری میں بھی موجود ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ احادیث ہو سکتی ہیں، بہت سی ہوں گی ڈیفینیٹلی کہ وہ جو ہوں گی متفق علیہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری ہوں. ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اس کے علاوہ بہت سی اور بھی جو ہے احادیث موجود ہیں، صحیح احادیث جو کہ ان کتابوں میں آنے سے رہ گئی ہیں. ایون آپ دیکھیں کہ امام بخاری خود بھی یہ والی بات کہتے ہیں کہ میں نے 1,00,000 صحیح اور 1,00,000 غیر صحیح احادیث یاد کی. یہ امام بخاری کا اپنا قول ہے. 1,00,000 احادیث صحیح ان کو یاد تھیں، لیکن اپنی کتاب میں وہ صرف 4000 لے کر آئے. ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب ہے بھی بہت سی احادیث اگر امام بخاری کو ہم لے لیں تو اس میں سے بھی 96,000 احادیث ایسی ہیں جو کہ انہوں نے نوٹ ڈاؤن نہیں کی، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی ہو سکتے ہیں، یہ تو ان کو صرف یاد تھے 1,00,000. تو بہت سی احادیث ایسی ہیں جو کہ ابھی ان صحیحین میں آنے سے رہ گئی ہیں. اچھا، صحیح بخاری کا مکمل نام کسی کو پتہ ہے؟ صحیح بخاری ہم تو بخاری یا صحیح بخاری کر کے اس کو پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن کسی کو اس کا مکمل نام پتہ ہے؟ جی، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے صحیح بخاری کا مکمل نام؟ نہیں پتا. آپ لوگ یہ سب لکھ لیں اپنے پاس: الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ بیسیکلی صحیح بخاری کا مکمل نام ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم تو شارٹلی صحیح بخاری ہی کہہ رہے ہوتے ہیں.
اچھا، اس کے علاوہ اب ہم نے تو یہ والی بات کر لی نا کہ صحیح احادیث اب ہمیں اس کے علاوہ کہاں پر ملیں گی؟ تو اس میں یہ صحیح ابن خزیمہ میں بھی آپ کو مل سکتی ہیں، صحیح ابن حبان میں بھی مل سکتی ہیں. ایک یہاں پہ میں ایک آپ لوگ کی اصلاح یہاں پہ ایک اور کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں صحائح ستہ. ہم نے اپنے اسکول میں بھی ہمیشہ پڑھا کہ صحائح ستہ، اور صحائح ستہ میں ہم 6 کتابوں کو شامل کرتے ہیں اور ان کو ملا کے کہتے تھے کہ صحائح ستہ. لیکن جن 6 کتابوں کو ہم شامل کرتے ہیں اس میں سے صرف یہ جو 2 صحیح ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ ان میں صرف صحیح احادیث شامل ہیں، ان کو تو اب صحیح کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ابن ماجہ میں بہت ضعیف احادیث موجود ہیں، تو وہ اس کو آپ صحیح نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کو صحائح ستہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ کتب ستہ کہنا چاہیے، کتب ستہ. کیونکہ جو باقی کی جو کتابیں ہیں اس میں ضعیف احادیث بھی موجود ہیں، لیکن صرف صحیح بخاری صحیح مسلم کے بارے میں ہے کہ یہ دونوں صحیح ہیں. باقی کی جو 4 کتابیں ہیں اس میں ضعیف بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کو آپ صحیح میں شامل نہیں کریں گے، وہ صحیح نہیں ہے، تو اس کو صحیح ستہ کے بجائے کتب ستہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اگر صحیح حدیث مزید کسی کتابوں میں دیکھنی ہو تو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں. اور ویسے جو صحیح باقی جو مطلب کتب ستہ ہیں اس میں سے جو باقی کی 4 کتابیں رہ گئی اس میں بھی آپ کو مل سکتی ہیں. مطلب یہ نہیں کہ سب ضعیف ہے، کچھ اس میں ضعیف موجود ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو وہاں پہ صحیح بہت ملیں گی، تو وہاں سے بھی آپ صحیح احادیث ڈھونڈ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ کو مل سکتی ہے وہ صحیح احادیث جو کہ بخاری اور مسلم سے مس ہو گئی، جو ان کے وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو وہ آپ کو مختلف اور کتابوں میں وہ احادیث مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن باقی کی جو 4 کتابیں ان کی ساری احادیث صحیح نہیں ہے. بس یہ میرا بتانے کا مقصد ہے بیسیکلی آپ کو کہ ساری احادیث صحیح نہیں ہے، اس میں ضعیف موجود ہو سکتی ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم ایسی ہے جس پہ ہم بالکل ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی ساری احادیث صحیح ہیں، ٹھیک ہے. لیکن باقی کی 4 کتابوں میں آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیچر کائنڈلی صحیح بخاری کا نام دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں. جی، الجامع، الجامع، المسند، جی الصحیح، المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. جی من کے بعد نہیں لکھ پائی میں. اچھا دیکھیں، من امور، امور کیا ہوتا ہے؟ کام. من امور ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام تھے، ایک منٹ. ٹھیک ہے. من امور، الف میم واو را، ہاں، صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے. وسلم، اس کے بعد من امور، پھر آپ نے لکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ سنانی ہی اور ان کی سنتیں، وہ سنانی ہی اور ان کی سنتیں، وہ ایامی ہی اور ان کے دن، ٹھیک ہے، کہ ان کے دن کیسے گزرتے تھے، ان کی کیا سنتیں ہوتی تھیں، ان کے کیا کام ہوتے تھے. لکھ لیا؟ جی وہ یا میں ہی. جی جی ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا، اب آگے ہم لوگ چلتے ہیں. یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی بات ساری؟ جی ٹھیک ہے، الحمدللہ. میرے خیال سے آج کیونکہ ابھی اب نیا ٹاپک اسٹارٹ ہو رہا ہے تو ہم جو ہے اس کو یہیں تک آج رکھتے ہیں انشاءاللہ. پھر نیا ٹاپک ہم انشاءاللہ مستدرک وغیرہ کے بارے میں، مستخرج مستدرک کی ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ صحیح احادیث ہمیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے علاوہ اور کہاں پہ مل سکتی ہیں. ہم نے صحیح احادیث کی 5 شرائط کو ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے جو حدیث تقسیم تھی، وہاں تک اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو آپ نے جو پرانا بھی پڑھا ہے نا، خبر متواتر و خبر احاد، اس کو بھولیے گا نہیں پلیز، ٹھیک ہے؟ خبر احاد کے بارے میں جو ہم نے آگے پڑھا، مشہور، عزیز اور غریب، اس کو بھی اپنے پاس ضرور نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیے گا. اور بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ اس کا ایک فلو چارٹ بھی بنا لیں. انشاءاللہ ابھی آپ آہستہ آہستہ پڑھیں گے تو آپ اس کا ایک فلو چارٹ بھی بنا سکتے ہیں. ہم لوگوں نے بھی اس کو اسی طریقے سے کر کے یاد کیا تھا پھر نا، تو وہ یہ پھر آپ کو چیزیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں. تو اپنے الفاظ میں ضرور لکھیں ان چیزوں کو، تو انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی ہے کہ بس بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے. اور آپ کی جو ایک اور ٹیچر ہیں سسٹر ہیرا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب ان کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سے بہترین طریقے سے دین کا کام لے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن جنت الفردوس میں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے. آمین. آمین. ممی چلے ہم کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ. وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے کہ آپ سب لوگ اتنی محنت سے یہ علم سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ استقامت عطا فرمائے. آمین. آمین.